محترم بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی تلاوت 3 وقتوں میں مت کرنا ورنہ انسان گناہ گار ہوگا، بجائے اجر و ثواب کے اس کے گناہ لکھے جائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جس میں موعظت، ہدایت، تفصیل و تفسیر، انعامات الہی، تقرب ربانی اور کرامات کا دریا موجزن ہے۔ یہ ہر طرح سے انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت اور ہدایت کاملہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضامندی، برائی سے بچاؤ، اچھائیوں کی راہ، آلام و مصائب سے چھٹکارا، دکھ تکلیف، رنج و کلفت سے نجات، امن و سکون کا سبب اور رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، انسانی فلاح و بہبود کا منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر و شفا کا یہ منبع تمام نبیوں کے سردار اور رسولوں کی امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس عظیم کتاب کو تامنے والوں کو تمام امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو تمام انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی حضرت انسان اور امت مسلمہ سے بے حد محبت کا واضح ثبوت ہے۔ انسان اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس عظمت اور رفت کے حامل کلام کی قدر کرے اور اپنا ہر عمل اس کے مطابق ڈال لے، تب بھی اس کی رحمت و برکات، مغفرت و ہدایت اور قربی الہی، انعامات ربانی کا حصول ممکن ہوگا۔ قرآن پاک معبود حقیقی اور محبوب حقیقی کا خاص کلام ہے۔ محبوب کی تقریر و تحریر کی جس قدر اہمیت ہوتی ہے اور اس سے جو الہانہ محبت اور شیفتگی کا معاملہ ہوتا ہے، وہی رویہ اس کے ساتھ اپنانا چاہیے۔ پھر یہ عظیم کتاب تو احکم الحاکمین کا کلام اور سلطان السلاطین، بادشاہوں کے بادشاہ کا فرمان ہے، اس قدرت والے شہنشاہ کا قانون ہے جس کی برابری نہ کسی نے کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ واسطہ پڑا ہے وہ تجربے سے، اور جن کو نہیں پڑا وہ اندازے سے۔ سلطانی فرمان کے ہیبت جان سکتے ہیں، کلام الہی کے محبوب و حاکم کا کلام ہے، اس لیے دونوں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نور ہے، اس کے ذریعے رائے نجات تلاش کی جاتی ہے، اس میں شفا ہے، اس سے روحانی و جسمانی امراض سے نجات ملتی ہے، اس کی عجائبات و غرائب کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی فوائد کی کوئی حد۔ یہ وہ کتاب اللہ ہے جس نے اولین و آخرین، جن و انس کو ہدایت کی راہ دکھلائی۔ جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور اس سے لو لگائے بغیر راہ رو بنے، وہ راہ یاب نہ ہو سکے، انہیں منزل نہ ملی، اور جنہوں نے اس کتاب پر اعتماد کیا وہی راہ یاب ہوئے۔ جنہوں نے اس کی کتاب کے مطابق عمل کیا وہ دین و دنیا کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ یہ خصوصیات اس لیے بھی ہیں کہ یہ کتاب محفوظ کتاب ہے، اس کی حفاظت کے مختلف اسباب ہیں، ایک سبب تلاوت کی کثرت بھی ہے۔ قرآن کریم عام کتابوں سے ممتاز ہے، اس لیے اس کی تلاوت کی بھی کچھ ظاہر و باطنی آداب ہوتی ہیں جن کی رعایت لازم ہے۔ تلاوت کرتے وقت آدمی باوضو ہو، ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کرے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اگر بلا وضو لیٹ کر تلاوت کی جائے تب بھی ثواب ملے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو لوگ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو ہونے کی حالت میں تلاوت کی جائے۔ بیٹھنے اور ٹیک لگانے سے اجتناب کرے۔ مقدار قرآن کے سلسلے میں لوگوں کی عادتیں جدا جدا ہیں، اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کیا اس نے سمجھا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے کم مدت میں قرآن ختم کرنے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 7 دن میں ختم قرآن کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ معتدل درجہ یہ ہے کہ ہفتے میں 1 ختم ہو، اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 ختم، اس طرح تقریباً 3 دن میں 1 ختم ہوگا۔ اگر تلاوت کرنے والا عالم ہو اور قرآن کریم کی معانی و مضامین میں غور فکر کرنا اس کا مشغلہ ہو تو اس کے لیے 1 مہینے میں 1 ختم قرآن بھی کافی ہے۔ اسے قرآنی صورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔
ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی شب میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور سورۃ المائدہ کے آخر تک تلاوت فرماتے۔ ہفتہ کی شب میں سورۃ الانعام سے سورۃ الہود تک، اتوار کی شب میں سورۃ یوسف سے سورۃ مریم تک، پیر کی شب میں سورۃ الطٰہٰ سے سورہ قصص تک، منگل کی شب میں سورۃ العنکبوت سے سورۃ الصاد تک، بدھ کی شب میں سورۃ الزمر سے سورۃ الرحمن تک، اور جمعرات کی شب جمعہ میں سورہ واقعہ سے آخر تک۔ قرآن پاک کو اچھی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کا مقصد تدبر اور تفکر ہے۔ ٹہر ٹہر کر پڑھنے سے تدبر میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کروں۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ ہے کہ ترتیل صرف تدبر کی وجہ سے مستحب نہیں، بلکہ اس آدمی کے لیے بھی ترتیل مستحب ہے جو قرآن کے معنی نہ سمجھتا ہو، اس لیے کہ ٹہر ٹہر کر پڑھنے سے دل پر بھی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت انسان قرآن کریم کے وعید اور تہدید، عذاب، احوال قیامت اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کی آیات پر غور کرے، اور اس دوران رونا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، قرآن پڑھو اور رو، اگر نہ رو سکو تو رونے والی صورت ہی بنا لو۔ رونا نہ آئے تو انسان اپنی دل پر غم طاری کر لے اور یہ سوچے کہ قرآن نے مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ اس کے بعد قرآن کے اوامر و نواہی کی تعمیل میں اپنی کوتاہی پر نظر کرے، اس سے یقیناً غم پیدا ہوگا اور غم سے ہی رونے کو تحریک ملے گی۔ رجا امید کی آیت گزرے تو دعا مانگے اور خوف کی آیت گزرے تو پناہ مانگے۔ دورانی تلاوت آیت کے حقوق کی رعایت کرے۔ جب کسی آیت سجدہ سے گزرے یا کسی دوسری سجدے کی آیت سنے تو سجدہ کرے، بشرط یہ پاکی کی حالت میں ہو۔ اگر زبانی تلاوت کر رہا ہو اور تلاوت کرتے وقت سنتے وقت پاک نہ ہو تو پاک ہونے کے بعد سجدہ ادا کر لے۔ جب تلاوت شروع کرے تو تعوذ پڑھے اور ہر سورت کے اختتام پر صدق اللہ العظیم کہے۔ اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا ادابی تلاوت میں شامل ہیں کہ خود سن سکے، اس لیے کہ پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ آواز کے ذریعے حروف ادا ہو، اس لیے آواز ضروری ہے، اور آواز کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ جہاں تک زیادہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معاملہ ہے تو یہ محبوب بھی ہے اور مکروہ بھی۔ بعض روایات میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کو پسند کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اس کی تطبیق یوں ہے کہ آہستہ پڑھنے میں ریاکاری اور تنسنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ جس شخص کو ریاکاری کا خوف ہو اسے آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس کا خوف نہ ہو اور دوسروں کی نماز یا کسی دوسرے عمل میں خلل بھی نہ پڑتا ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور جہری قرآن دل پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا اس قدر حکم نہیں دیا جتنا قرآن کے ساتھ خوش آوازی کا نبی کو حکم دیا ہے۔ اس بیان پر مشتمل ایک اور روایت ہے، جو شخص خوش آوازی کے ساتھ قرآن کریم نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تلاوت سے فارغ ہو کر دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اگر اختتامی تلاوت پر وہ دعا پڑھی جائے جو اکثر قرآنی نسخوں کے آخر میں تحریر ہے، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض کتب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولتے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور کہتے، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یعنی اس کو ایک عام فرد کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بندہ بن کر اپنے آقا، مالک، محسن اور منعم کا کلام سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اچھی طرح مسواک کر کے وضو کرے، ایسی جگہ جہاں یکسوئی حاصل ہو، نہایت وقار اور تواضع کے ساتھ قبلہ رو بیٹھے، نہایت حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس طرح پڑھے گویا حق تعالیٰ سبحانہ کو کلام پاک سنا رہے ہیں یا از ذات برحق سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اگر معانی جانتا ہو تو کیا ہی خوب۔ نہایت تدبر و تفکر کے ساتھ وعدے و رحمت و مغفرت کی آیات پر مغفرت و رحمت کا بکاری بن جائے اور خوب دعا مانگے۔ عذاب و وعید کی آیات پر
کانپ اٹھے اور اللہ سے پناہ و بخشش کی دعا مانگے کہ اس کی سوا کوئی بھی چارہ کار نہیں۔ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی تقدیس و تحمید ہے وہاں سبحان اللہ کہے۔ تلاوت کے دوران از خود رونا آئے تو بہت خوب، ورنہ تکلف سے رونے کی کوشش کرے۔ دوران تلاوت کسی اور سے ہم کلام نہ ہو، اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو تلاوت بند کر کے ضرورت پوری کرے اور پھر تعوذ پڑھے، دوبارہ تلاوت شروع کرے۔ بلند آواز سے پڑھنا اولا ہے، لیکن اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا لوگ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو تو آہستہ پڑھے۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کے لیے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مقرر ہیں۔ قرآن کریم دنیا و آخرت کے پریشانیوں کا علاج ہے، یہ رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ناظرین، اس طرح بہترین معلوماتی ویڈیو کے لیے اسلامک انفارمیشن، اسلامک واقعات، اخلاقی کہانیاں، اس کے علاوہ ایموشنل سٹوری، مارل سٹوری اور بہترین ناول، ٹپس اور ٹوٹکے اردو وائس کی صورت میں آپ کو اس چینل پر ملیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔